بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل نیوز اور میں ہوں امجد چودھری۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو پاکستان سے نئے لوگ آتے ہیں سروے میں یا کسی بھی اور انجینئرنگ کے کسی بھی شعبے میں آتے ہیں تو ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے بھائی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ یہ ہمارے جو بھائی ہیں آج آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے چیف سرویئر ہیں، یہ جو ہماری کمپنی ہے اس کے اندر۔ تو آج میں نے ان کو اسپیشل طور پہ ان کو بلایا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں کہ جو لوگ ہمارے جو پاکستان سے آتے ہیں یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے کوئی بھی جو نئے لوگ آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ آ کے کام کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے ہم جو ہے یہ ویڈیوز خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، تو وہ یہ ویڈیوز لازمی دیکھیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلے کہ یہاں پہ سعودی کے اندر یا کسی بھی گلف کنٹری کے اندر جا کے آپ کو سروے کا کام یا کسی بھی انجینئر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں اور ان کے لیے آپ آلریڈی وہاں سے تیار ہو کے آ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم سر، آپ سنائیں کیا حال ہے، کیسی صحت ہے آپ کی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو سر اس لیے میں نے آپ کو آج تھوڑی سی زحمت دی کہ میں یہ آلریڈی اس پہ ویڈیو بناتا ہوں، تو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ جو یہ لوگ نئے پاکستان سے آتے ہیں، سروے کے کام میں آتے ہیں، سیفٹی کے کام میں آتے ہیں یا کسی بھی انجینئر کے کسی شعبے میں بھی آتے ہیں تو ان کو یہاں آ کے بہت پرابلم ہوتی ہے۔ نئے ہوتے ہیں، بے شک ان کے پاس ڈپلومے ہوتے ہیں، وہاں کی جو تھیوری ہوتی ہے لیکن پریکٹیکل تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں کے کام میں اور پاکستان کے کام میں بڑا فرق ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس بارے میں کس طریقے سے ان کو یعنی وہاں سے ریڈی ہونا چاہیے، تھوڑا سا آپ ہمیں ایکسپلین کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے اور یہ آتے ہوئے اس چیز کے لیے وہاں سے ریڈی ہو کے آئے اور تیار ہو کے آئے، ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کر دوں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو یہاں پہ کام کے لحاظ سے آتے رہیں گے۔ اور بالکل یہاں پہ آنا بالکل اچھی بات ہے، یہاں پہ کام مل جاتا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ پھر ٹوکری بہت ملتی ہے۔ تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے وہاں سے ڈپلومہ کر لیں۔ ہم لوگ ڈپلومہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم لوگ سوچتے کہ ڈپلومہ کرنے کے بعد بس کام مل جائے گا، لیکن ٹوکری بھی ملتی ہے، اس سے پہلے ٹوکری ملتی ہے۔ تو اس سے اچھی بات ہے کہ پہلے آپ لوگ ڈپلومہ لینے کے بعد یہاں پہ کم سے کم دو سٹیپ سے وہ آپ لوگ ضرور کر لیں۔ آٹو کیڈ مسٹ ہے، آٹو کیڈ ضرور کر لیں، وہ 2-3 مہینے کا کورس ہے، وہ ضرور آپ لوگ یاد کر لیں، اور ساتھ میں 2-3 مہینے کا سروے کا کورس بھی ہے، وہ بھی کر لیں۔ لیکن اگر آپ لوگ ایکسپیرینس حاصل کر سکے وہاں پاکستان میں کسی بھی ملک میں 1 سال یا 2 سال یا 6 مہینے کسی کے ساتھ لگے رہو تو اچھی بات ہے۔ کم از کم یہ سیکھنے کا موقع مل جائے کہ آپ کس طرح مشین لگا سکتے ہو، اس سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ ہم اتنا اندازہ کم از کم لے لیں کہ 6 مہینے یا سال میں ہم یہ سیکھ جائیں نا، تو کم از کم ہمارے یہاں پہ آ کے ہمیں کام ملنے کے بہت پھر چانسز زیادہ ہے کہ آپ کو کام مل جائے گا۔ لیکن ہم ڈپلومہ لینے کے بعد جب یہاں پہ آتے ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مشین لگائیں گے کیسے اور یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں صرف ذہنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم سے کوئی پوچھتا کہ صرف مشین لگا، ہمیں مشین لگانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور زیادہ طور پر جو بندے فیل ہوتے ہیں اسی لحاظ سے فیل ہوتے ہیں کہ ان کو مشین لگانے کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پہلا چیز یہ ہے کہ آپ لوگ مشین لگانا سیکھیں اور اس پہ پریکٹیکل کام کرنا سیکھیں۔ آٹو کیڈ یہ تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر مثال کے طور پہ ڈپلومہ تو آلریڈی جو بھی بندہ وہاں پہ کورس کرتا ہے اس کو ڈپلومہ بھی مل جاتا ہے اور آٹو کیڈ بھی تھوڑا بہت ہی ایسے ہی جتنا بھی ہے وہ اس کے کورس بھی کرتا ہے، لیکن ایکسپیرینس بھی لازمی ہونا چاہیے کہ ایک 5-6 مہینے یا سال یا جتنے بھی 2 مہینے 3 مہینے کسی سائٹ پہ جا کے اس کو ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہیے کہ یا اسی طرح ڈائریکٹ ہی آ جائے۔ تو اس کے جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ڈپلومہ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا سروے کیا چیز ہوتی ہے۔ سروے میں اگر دیکھا جائے نا، سروے جو ہے اس میں آپ لوگ سیول کا کام بھی سنبھال سکتے ہو، الیکٹریکل، میکینیکل، سارے کام آپ کے سروے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سروے میں تو یہ تقریباً سب شعبوں کا کام آپ یہ سب کا سب ڈیپینڈ سرویئر پر کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ جب یہاں پہ ڈپلومہ لینے کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں، جب ہمارے آنکھیں کھل جاتی ہے ٹوکری کھانے کے بعد کہ یار سرویئر تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بلا ہے، تو پھر ہم لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو سیکھنے کا موقع اتنا نہیں ملتا جتنا سیکھنے کا موقع آپ کو اپنے ملک میں ملتا ہے۔ تو
تو اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ ایکسپیرینس لے لیں اور وہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یار کام کیا ہوتا ہے, یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیا کیا حساب ہے اس کا. پھر یہاں پہ آ کے اگر آپ لوگ کام مل جائے تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ شروع میں ہی ڈائریکٹ یہاں پہ آ جاؤ اور آپ کو پتہ چل جائے کہ سرویئر کیا چیز ہے, پھر آپ خود بھاگ جاؤ گے اس فیلڈ سے, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آنے سے پہلے 2 مہینے کا کورس ہے, آرام سے 5 سے 10 ہزار لگ جائیں گے. ایک تو سرویئر کا کورس ہے 2 مہینے کا, 2-3 مہینے کا, اس طرح آٹوکیڈ کا بھی 2-3 مہینے کا کورس ہے, اور ساتھ میں خوبصورت سا 6 مہینے سال کم از کم 1 سال آرام سے وہاں پہ ایکسپیرینس لے لے, کم از کم سمجھ جائے کہ یہ فیلڈ میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ وہ کسی بھی کمپنی میں آج کل پاکستان کے اندر جیسے سی پیک ہے, یہ گوادر کے اندر کمپنی ہے, کراچی کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنی ہے, ان کے اندر آسانی سے وہ جو جا کے کام کر سکتا ہے اور ایکسپیرینس بھی حاصل کر سکتا ہے. تو یہ بہتر ہے کہ وہاں پہ بندہ جا کے تھوڑا بہت ایکسپیرینس حاصل کر لے, اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ آ کے جب جوائن کرے تو اچھی ہو, بہتر ہے. صحیح بات ہے. اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں کسی کے ساتھ ایکسپیرینس کرو تو مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے. یار اللہ کے بندو, آپ لوگ ایکسپیرینس حاصل کرے, آپ کو چاہے کچھ بھی نہ ملے, ٹوکرے ملنے کے بعد جو اس کا مزہ ہوتا ہے نا, اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. آپ لوگ جب ایکسپیرینس لو گے 6 مہینے یا 1 سال, ٹھیک ہے نا, تو مسئلہ نہیں ہے, خیر ہے, مسئلہ نہیں, تھوڑے تنہا پہ گزار کرو لیکن کرو. جب آپ کسی فیلڈ میں خود نکلو گے اور جب آپ اس کا مزہ لو گے کہ آپ کو باتیں سننے کا موقع نہیں ملے گا, آپ کسی کی باتیں نہیں سنو گے کیونکہ آپ کو خود کام آتا رہے گا. تو اس سے اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ایکسپیرینس لے کے یہاں پہ تو آ جائیں, کیونکہ یہاں پہ سیکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. تو اور یہاں پہ حالات کچھ ایسے ہے کہ وہ اس سب کو خود علم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آنے سے پہلے سب کچھ اس کو پتہ ہو. اچھا سر, یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو ڈپلومہ ہے یہ کسی سرکاری کالج سے ضروری ہے یا کسی پرائیویٹ کالج سے بھی بندہ کر سکتا ہے؟ یعنی عارضی طور پہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی یعنی پاکستان انجینئرنگ کونسل سے یہ تصدیق شدہ ہو. اس کے علاوہ بھی اگر یہ پرائیویٹ کسی کالج سے لے کے آتے ہیں یا کوئی ایکسپیرینس کی بنا پہ اگر آپ کو ڈپلومہ مل جاتا ہے, یہاں سے آپ آن لائن لے سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا ہے آپ کا جو ہے؟ آج کل یہ بات ہے کہ ہاں سرکاری لے لو تو اچھی بات ہے, اور اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی لے لو اچھی بات ہے, لیکن پرائیویٹ کالج سے لے لو تو اچھی بات ہے. انسٹیٹیوٹ سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آپ لے لو گے, لیکن جب یہاں باہر ملک میں آؤ گے تو یہاں سے رجسٹر کرنا پڑتا ہے, اور جب آپ رجسٹر کرو گے تو اس میں پھر مسئلے مسائل آتے ہیں, پھر آپ کو شاید وہ بین بھی کر دیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کا ہمیں ایکسپلین کر دیں پورا جو پروسیجر ہے پاکستان سے ڈپلومہ لے کے اس کو پھر وہاں سے ٹیسٹڈ کروانا, یہاں پہ کروانا, اس کا تھوڑا سا آپ اگر دے دیں. چلو جو نئے بندے آئیں گے تو ان کو اس کا تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا, تو ان کو آسانی بھی ہوگی. نہیں, صحیح بات ہے. میں خود ہی یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ اگر سرکاری کالج سے بھی لے لو ڈپلومہ تو اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے, جس طرح پرائیویٹ سوری کالج ہے, اس سے بھی آپ لوگ ڈپلومہ لوگے تو اس کا جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے نا, ٹیکنیکل کالج جو جس پہ رجسٹر ہوتا ہے, وہاں سے آپ لوگ رجسٹر کرو گے. وہاں سے رجسٹر کرنے کے بعد جب باہر ملک آؤ گے تو باہر ملک کے قوانین کے لحاظ سے آپ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں کے سعودی جو کونسل ہے, سعودی کونسل, اس طرح اور باہر ملک کے جو کونسل ہے, اگر وہاں سے آپ رجسٹر کرو گے تو آپ کی پھر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. اگر آپ اس طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے کچھ ادھر سے کرو گے تو وہ ٹھیک ہے, کر لو, مسئلہ نہیں ہے, لیکن رجسٹر وہاں سے ہونا چاہیے پاکستانی کونسل سے. اگر وہ رجسٹر نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ لگ جاؤ گے لیکن پھر کوئی اتنا فائدہ نہیں ملے گا. جب آپ کا کام ڈگری اصلی ہو, ڈپلومہ اصلی ہو, تو پھر آپ کے بڑھنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں. ہاں, تو میں تو خود یہ مشورہ دوں گا کہ ڈپلومہ جہاں سے بھی لو, انسٹیٹیوٹ سے یا کالج سے, لیکن پہلے کنفرم کر لو کہ آیا پھر یہ رجسٹر ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب رجسٹر ہوگا تو پھر آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. تو سر تھوڑا سا یہ آپ مجھے تھوڑا سا جو میں ابھی آپ سے سوال کروں گا, یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں آپ کو ایکسپلین کریں کہ جو سروے کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر بیسک جو ہے, بیسک ایک نیا جو سرویر آتا ہے جس کو تقریباً ایکسپیرینس نہیں ہوتا, خالی اس کے پاس ڈپلومہ یا تھیوری وغیرہ تو ہوتی ہے, اور پاکستان سے وہ کورس بھی کر کے آتا ہے, لیکن یہاں آ کے جو اس کو مثال کے طور گلف کنٹری ہے یا سعودی عرب ہے یا کسی بھی اور مڈل ایسٹ کے کسی بھی کنٹری کے اندر وہ اگر آتا ہے, تو اس کو سب سے ضروری بیسک میں اس کو سروے کی کون سی چیز یہاں کے جو سب سے پہلے اس کو اس کا تھوڑا سا سیکھنا چاہیے, وہ کیا ہے؟
میں نے جو پہلی بات کہی تھی کہ اس کو بیسک یہی چاہیے کہ یہاں پہ آ کے یہاں پہ آ کے تو یہاں پہ آ کے میں یہ کہوں گا کہ ان کو پہلے سے ہی سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ آٹو کیڈ کیا چیز ہے، کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سرویئر کیا چیز ہے، سروے کیا کیا کام کرتا ہے، اس کو صرف یہی پتہ ہو، یہی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس نے ایکسپیرینس. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو دوستو کیا آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جو ایک سیفٹی کے بارے میں جو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا، کیونکہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں پاکستانی بھائی اور انڈین بنگالی بھائی، وہ آ جاتے ہیں پاکستان سے سعودی عرب میں یا دبئی میں یا قطر میں یا کسی بھی گلف کنٹری کے اندر آتے ہیں، تو وہ آ کے یہاں پہ وہ کام شروع کرتے ہیں، لیکن ان کو بہت ساری پرابلم ہوتی ہے کام کرنے میں، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت مشکل سے وہ 4 یا 5 سال کے بعد جا کے وہ اپنی جگہ پہ سیٹلمنٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت تک ان کو بیچارے میری طرح یہ دیکھیں میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر کام کرنے کا کوئی مزہ نہیں رہتا ہے. یہ ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے آنے سے پہلے جو ہے اس چیز کے بارے میں معلومات ہو، تاکہ وہ یہاں پہ آئیں اور آ کے ادھر آسانی سے کام کر سکیں، اور ان کو یہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں پتہ ہو، یہاں کی طریقہ کار کے بارے میں پتہ ہو. تو اس لیے میری کوشش ہے کہ میری یہ ویڈیو، میری آواز ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں کے کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں جو سیفٹی انجینئر ہیں، ان کو بھی میں نے آج بلایا، اس لیے میں نے بولا یار آپ آ کے ہمارے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کریں، تاکہ جو میرے بھائی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں اور گائیڈ کر سکیں. تو چلیے آج ان سے ہم معلومات کرتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں نئے، جن کو یہاں کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ان کے پاس کوئی سیفٹی کے ڈپلومے ہوتے ہیں یا سرویئر کے یا کسی بھی سیفٹی انجینئر یا ٹیکنیکل انجینئر یا میکینیکل انجینئر یا الیکٹریکل انجینئر، کسی بھی قسم کے ڈپلومے یا ڈگریاں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ آ کے ان کو پھر بھی ہیلپ ہی کرنی پڑتی ہے، اور جلدی جلدی وہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو ان سے آج ہم تھوڑا سی معلومات کریں گے سیفٹی کے بارے میں. اسی طرح میں تمام جتنے بھی انجینئر ہیں، میں ایک ایک ویڈیو سب کی بناؤں گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو دوستو یہ ہماری ویڈیو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ کسی اور دوست میرے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. تو یہ جو ٹیکنیکل چینل ہے میرا، ٹیکنیکل نیوز پاک، اس کا خیال رکھیے گا اور ساتھ میں اپنا بھی خیال رکھیے گا. تو چلیے آج بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو سنائیں. الحمدللہ. تو آج ہی کے ہمارے تھوڑے سے آپ سے یہی گائیڈ لائن لینی تھی کہ یہ جو لوگ آتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے یا کہیں سے بھی ہمارے بھائی ایشین کنٹری سے جو گلف کنٹری میں آتے ہیں، ان کو یہاں کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بس چلے جائیں سعودیہ تو وہاں پہ درخت سے پیسے توڑ کے تو گھر بھیجتے ہیں، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے یہاں پہ آنے کے لیے، جو جن کے پاس خاص کر ڈپلومے وغیرہ ہیں یا وہ سیفٹی کے کسی کام میں ماہر ہیں؟ تو کیونکہ یہاں کے اور پاکستان کے کام میں آلریڈی فرق ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا آپ ان کو گائیڈ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. اس کے بعد امجد صاحب شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم لوگوں سے اس معاملات کو ڈسکس کر سکیں، کیونکہ جو انڈین، بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، میں نے دیکھا یہاں پہ مزدوری کرتے ہوئے. بیسک مقصد یہ ہے کہ جس انسان نے بھی جس چیز کی چاہ کی، جس کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت اسے وہ چیز عطا ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں، اور کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل کرنا ناممکن ہوتی ہے. اگر کسی بھائی نے ڈپلومہ کیا ہے یا کوئی سیفٹی کا کورس کیا ہے، سرویئر کا کیا ہے، کسی بھی فیلڈ سے متعلق کوئی بھی کورس کیا ہے، تو اگر وہ یہاں پر آتے ہیں تو اگر مثال کے طور پر ان کو جیسی ان کی ایجوکیشن ہے اس کے مطابق جاب نہیں ملتی، تو ان کو چاہیے کہ اپنے فیلڈ کو نہ چھوڑیں، اسی میں جو منیمم پوزیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کام کریں، لیکن اپنی فیلڈ کو نہیں چھوڑیں. اگر آپ 2 جگہوں پہ پاؤں رکھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ہمت اور حوصلے کو نہیں چھوڑنا ہے، اور جو آپ کی فیلڈ ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے یا انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی آپ آتے ہیں، آپ ایسے کورسز کر لیں جن کی ویلیو ہے، جیسے
اس ٹائم سیفٹی کے لحاظ سے، چونکہ میں سیفٹی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں، اس لیے میں اسی کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. سیفٹی کے لحاظ سے آیوش، نیبوش، یہ ایسے کورس ہیں جو ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جن کی ویلیو ہے. باقی اوشا وغیرہ 30 ہارس کا جو کورس ہے اس کی مارکیٹ میں ابھی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. ابھی جو ڈیمانڈ ہے وہ نیبوش کی ہے. منیمم ریکوائرمنٹ ہے یہ گلف کنٹریز کے لیے لیول 3 نیبوش IGC لیول 3. تو یہ کر لیں آپ. اور یہ کرتے کرتے آپ اس چیز پر بھی دھیان رکھیں کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ سمجھ سکیں، اپنے ذہن کے اندر اتار سکیں. کوئی بھی کام اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب آپ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. کئی ایسے دوست ہم نے دیکھے جنہوں نے بڑی تعلیم یافتہ رہے، لیکن آپ اپنے گاؤں میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے جو تعلیم یافتہ ہیں لیکن وہ ناکام ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے پریکٹیکل کی طرف. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا اس کے بعد ہمارا سسٹم ختم ہو گیا. اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جو پروموشن ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں وہ ایوریج جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ محنت زیادہ کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ محنت ضروری ہے. کورسز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ادارہ اسٹیس لور میں مختلف سیفٹی سے ریلیٹڈ کورسز ہم کرا رہے ہیں. فرسٹ ایڈ، اس کے علاوہ لفٹنگ اور ورک ایٹ ہائٹ، آیوش، اوشا. اس کے علاوہ نیبوش پر بھی ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ. یہ نیبوش ابھی پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ نیبوش بہت سی انسٹیٹیوٹ ہیں جو کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں، ایسے جاننے والے لوگ ہیں جن کے رزلٹ میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھے آ رہے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نیبوش بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنا دماغ کھول کے اس کو کریں، یعنی جو چیز آپ پڑھیں اس کو سمجھیں. ایسا نہیں ہے، کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو رٹا لگا کے ایگزام تو پاس کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب کسی بھی سائٹ پر وہ جائیں گے تو ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا کروں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. تو اس حوالے سے ہمارا یہی آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے ذہن کو کھول کر یہ کام کریں، اپنی پڑھائی میں انٹرسٹ. کوئی اگر بندہ وہاں سے آ جاتا، اس کے پاس ڈپلومہ نہیں، اگر اچھی تعلیم ہے تو وہ بھی آ کے کوئی سیفٹی کا یہاں پہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ نے تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ سیفٹی آفیسر بنایا، تو اگر وہاں پہ کوئی بندہ آ جاتا ہے مثال کے طور پہ جس کے پاس کوئی سیفٹی کورس نہیں ہے، کچھ نہیں، اگر اس کی تعلیم اچھی ہے تو کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس سیفٹی کی تعلیم نہیں ہے تو اس کو چاہیے، اگر اس کے پاس جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، میرے ساتھ کچھ ایسے دوست رہ چکے ہیں جنہوں نے گریجویشن کیا تھا اور ان کی تعلیم اچھی تھی، ان میں قابلیت تھی، تو انہوں نے ایز اے سیفٹی اسسٹنٹ کام شروع کیا اور ساتھ ساتھ وہ اسٹڈی بھی کرتے گئے سیفٹی سے ریلیٹڈ. اور ابھی الحمدللہ کچھ ایسے دوست ہیں جو سیفٹی آفیسر اور کچھ سیفٹی سپروائزر اور اچھے سیٹل ہیں. یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو محنت کی وہ رنگ لائی، اور جو بھی محنت کرے گا وہ رائے گا نہیں جائے گی. یہ بات صحیح. چلیے جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جو گائیڈ کیا اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ آپ کا ٹائم تو اتنا فری ہے نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے صرف ہو، لیکن چلیں پھر بھی آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے بارے میں کچھ سوچا، اور آپ میرے بھائیوں کے بارے میں جو یہاں آنا چاہتے ہیں میرے دوست. تو دوستو، یہ جو ویڈیو ہے یہ بنانے کا مقصد یہ ہے، یہ میں جو جتنے بھی انجینئر ہیں یا جو بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، یا پاکستان سے آنے سے پہلے آپ کے پاس کیا تیاری ہونی چاہیے. اور کسی بھی شعبے کے اندر، جو کنسٹرکشن کا شعبہ جس کے اندر ہم لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر آنے کے لیے آپ کو کیا کیا ضرورت ہے، وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور ویسے تو آج کل جو پاکستان کے اندر جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہاں تو سمپل سی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی پیسے لیے اور چلے جو بھائی پہنچو سعودیہ پہنچو، باقی بات بعد میں. اور وہاں پہ وہ گریجویشن کی ہوتی ہے اور یہاں پہ آ کے وہ ایک لمبی دستے والا ایک کریک ہوتا ہے اور وہ لے لیتے ہیں اور چلو بھائی شروع ہو جاؤ.
تو اس لیے جو ہے میرے بھائی اس ویڈیو میں جو ہم نے آپ کو گائیڈ کیا اس لیے کیا کہ اس کا آپ کو کچھ فائدہ ہو، اس لیے نہیں کیا کہ آپ یہ سنیں یہاں سے سنیں اور یہاں سے باہر کر دیں، تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ میں یہ اپنے چینل کا بھی۔ تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، تو اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔